بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر آج ہم سیکنڈ چیپٹر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ بائی ڈیرل برنرڈ اینڈ لون ایڈورڈز اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈز مینس سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ سائنسی طریقہ کار کا ہماری زندگی کے اندر کہاں کہاں پر استعمال ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک شارٹ انٹروڈکشن ڈیرل برنرڈ اور لون ایڈورڈ کے بارے میں جانیں گے۔ ڈیرل برنرڈ جو ہیں وہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن، اسکول آف ایجوکیشن نیو یارک یونیورسٹی میں، نیو یارک کے اندر، مینس کہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کا ان کو مرتبہ بھی حاصل ہے وہاں پر۔ یہ چیئرمین ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کے جو ساتھ میں دوست ہیں لون ایڈورڈ، وہ بھی چیئرمین ہیں سائنس ڈپارٹمنٹ ڈینبری اسٹیٹ اور ٹیچرز کالج ڈینبری کے اندر۔ یہ بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ ہے کیا، سائنسی طریقہ کار کیا ہے۔ آپ سب تقریباً سائنس سے وابستہ ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میٹرک کے اندر سائنس پڑھ کے آئے ہیں یا اس لیول پہ جو اب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے ہم کہ سب سے پہلے تو آبزرویشن کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آبزرویشن کے اوپر سوالات اٹھا کر ہم اسے انفارمیشن لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان حقائق کو ماننے کے لیے ہم اسے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں، فرام ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں، ایک مفروضہ قائم کیا، اور پھر اپنے اسی مفروضے کو مختلف تجربات میں سے گزارتے ہیں، اور جب وہ ایک تجربات میں سے گزر جائے تو ہم اس میں سے ڈیٹا نکال کر کنکلوژن نکالتے ہیں، پھر اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ اس ڈیٹا کے بعد کیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں اس کا سٹیپ ہوتا ہے ریپروڈیوس دا ایکسپیریمنٹ انٹل دیر آر نو ڈسکرپنسیز بٹوین آبزرویشن اینڈ تھیوری۔ اور اس وقت تک یہ تجربات جاری رکھے جاتے ہیں کہ جب تک ہماری اس تھیوری کے درمیان اور ہماری اس آبزرویشن کے درمیان سملیرٹیز نہیں بن جاتی، تب تک ہم ان ابہام اور شبہات کو ختم نہیں کر لیتے، تب تک یہ تجربات جاری رہتے ہیں۔ یہ ایک ایڈیشنل بحث ہے، اس پر ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے۔ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس چیپٹر کے اندر ڈیرل برنرڈ اور لون ایڈورڈ نے ہماری زندگی کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کے پازیٹیو پوائنٹس پر بات کی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کا کردار کیا ہے، کہ سائنسی طریقہ کار سے ہماری زندگی آسان کیسے ہوئی ہے، سائنسی طریقہ کار نے کن کن شعبوں کے اندر کس کس جگہ پر ہماری مدد کی ہے۔ مینٹیننس آف ہیلتھ ہے سب سے اہم بات، کہ ہمارے صحت کے نظام کو بہتر بنایا ہے سائنٹیفک میتھڈ نے۔ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، خوراک کی پیداوار اور خوراک کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہمیں سائنٹیفک میتھڈ سے ہی ملے ہیں۔ اس کے بعد بلڈنگ آف ہاؤسز ہے، مکانات کو تعمیر کرنے کے طریقہ کار، کہ پرانے وقتوں میں لوگ کیسے مکانات بنایا کرتے تھے، اور سائنس کے آ جانے کی وجہ سے، سائنسی طریقہ کار کے آ جانے کی وجہ سے لوگوں کے وے آف لیونگ میں کس طرح سے چینج آیا ہے۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز کیسے بدلا ہے، وہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کا مرہون منت ہے۔ نیکسٹ ٹرانسپورٹیشن ہے، مینس کہ ذرائع ابلاغ جو ہے، ذرائع آمد و رفت جو ہیں، ہمارے جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے جو ذرائع ہیں، ان میں سائنٹیفک میتھڈ کا کردار کیا ہے۔ پیپلز ایٹیٹیوڈ، لاسٹ جو دونوں پوائنٹ ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، پیپلز ایٹیٹیوڈ۔ اب سائنس کا اطلاق ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے، کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں تو ہمیں سائنس کے بہت سے کارنامے نظر آئیں گے، لیکن جہاں پر سائنس نے ہماری عملی زندگی کے اندر اہم کردار ادا کیا، وہیں پر پیپلز ایٹیٹیوڈ کو بھی بہت زیادہ تبدیل کیا ہے، مینس کہ انسانوں کا رویہ بھی بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے۔ لیئر ٹائم ایکٹیویٹیز، اور سائنس نے ہمیں سب سے اہم بات یہ دی ہے کہ ہم فرصت کے لمحات میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، کہ فارغ وقت میں انسان بیٹھ کر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس چیپٹر کے اندر ڈیرل برنرڈ اور لون ایڈورڈ نے کون کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے۔ 4 مین پوائنٹس پہ بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، کہ سائنسی طریقہ کار نے
بیماریوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین نظام دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹر سینیٹری کنڈیشن ہے کہ ہمارے لیے صفائی ستھرائی کا بہترین نظام بھی اسی سائنٹیفک میتھڈ کا مرہون منت ہے۔ اس کے بعد مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ کہ زیادہ خوراک اور اچھی خوراک ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے وہ بھی ہم نے سائنٹیفک میتھڈ سے ہی سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ کہ ہم نے اپنے رویوں کو کیسے بہتر کیا ہے، یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کا ہی مرہون منت ہے۔ اب سب سے پہلے ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کہ ہم نے بیماریوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ڈیرل برنرڈ اور لون ایڈورڈ کہتے ہیں کہ اگر اب آج سے 200 سال پہلے کی بات کریں تو ہر 4 پیدا ہونے والے بچوں میں سے 3 بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی مر جایا کرتے تھے۔ مینس کہ ایک بچہ کوئی ایسا ہوتا تھا جو 1 سال کی عمر تک یا اس سے آگے بڑھ پاتا تھا، باقی سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ 1 سال سے پہلے مر جاتے تھے بیماریوں کی وجہ سے، اور تقریباً صرف 25% اونلی 25% بچے جو ہیں وہ سروائیو کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس سروائیول کی جنگ وہ ختم نہیں ہوتی تھی کہ اگر آپ سروائیو کر کے آگے چلے بھی گئے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو بہت سی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کب کی بات کی جا رہی ہے؟ اب سے 200 سال پہلے کی وہ بات کر رہا ہے کہ جب ہم آگے بڑھ بھی جاتے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت سی ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا جس کے اندر اسمال پاکس ہے، میزلز ہے، مینس کے خسرہ ہے، چیچک ہے، لال بخار ہے، خناق ہے، کالی کھانسی ہے، اسکارلیٹ فیور، ڈیپتھیریا، خناق ہے، ملیریا ہے، ٹائفس ہے، کولرا، ٹائیفائڈ فیور، انفلوئنزا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ مینس کہ انسان اپنی عمر میں بڑھتے بڑھتے آگے، کیونکہ اس وقت سائنٹیفک میتھڈ کا کوئی اطلاق نہیں تھا تو ان بیماریوں سے بچاؤ کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا جس سے ایک انسان میں متعدی بیماریاں پھیل سکتی تھیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو بڑھاتے بڑھاتے 30 سال تک بھی لے جاتے تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی آپ کی زندگی کی جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد بھی آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ بیماریوں کا عمل دخل ہوتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 30 سال کی عمر تک پہنچ جاتے تو آپ کو خوش نصیب جانا جاتا تھا کہ آپ اتنی بیماریوں کے باوجود سروائیو کر کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ زندگی بالکل ہی انسرٹن تھی، مینس کہ آج سے 200 سال پہلے کی وہ جو بات کر رہا ہے کہ زندگی بالکل غیر یقینی تھی کہ انسان تقریباً صرف اور صرف 30 سال، ایک ریشو جو ہوتی تھی وہ 30 سال تک زندہ رہتے تھے۔ اب یہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتا ہے، مینس کہ مختلف رائٹر نے اس پوائنٹ آف ویو پر بات کی ہے، لیکن جو ڈیرل برنرڈ کا اور لون ایڈورڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھی اور بالکل انسرٹن تھی، مینس کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور جو آدمی 30 سال تک زندہ رہ پاتا تو اس کو فارچونیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، مینس کہ خوش قسمت جانا جاتا تھا۔ یہ تو ہے آج سے 200 سال پہلے کی بات، لیکن ہمارے وے آف لیونگ کو چینج کیسے کیا، مینس کہ ان بیماریوں کو سائنٹیفک میتھڈ نے کنٹرول کیسے کیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر جو ڈیٹیل سے ڈیرل برنرڈ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ویکسینیشن کا جو نظام آیا، مینس کہ ویکسین کا نظام جو آیا، بیماریوں کے خلاف مدافعت کے لیے جو ویکسینز تیار کی گئی تھیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کا ہی مرہون منت ہیں، اور انہوں نے آ کر ہمارے وے آف لیونگ کو چینج کیا۔ میڈیکل اکوپمنٹس ہیں، مینس کہ بہت سے جراحی کے آلات جو ہیں، بہت سے طبی آلات متعارف ہوئے، بہت سے میڈیکل کے آلات سائنٹیفک میتھڈ نے متعارف کروائے، اور اس طرح سے انسان کا سروائیول آسان ہونا شروع ہو گیا۔ اب آج کل کے اگر ہم انسان کی بات کریں تو ایوریج ایج ایٹ لیسٹ 70 ایئرز اکارڈنگ ٹو ڈیرل برنرڈ اینڈ لون ایڈورڈ، کہ آج کے انسان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 70 سال تک ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ نے انسان کی زندگی میں تقریباً 30 سال سے زیادہ کے عرصے کا اضافہ کر دیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشن۔ بیماریوں کے خلاف بات کرنے کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کے نظام کو کیسے بہتر بنایا، مینس کہ سائنٹیفک میتھڈ نے آ کر کیسے بنایا۔ آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے زیادہ پہلے کی بات نہ کریں، 100 سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے شہروں اور گاؤں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ ہمارے شہروں گاؤں کی گلیاں تنگ کچی ہوا کرتی تھیں،
پورلی ڈرینڈ ہوتی تھیں. مینس کہ پورلی ڈرینڈ مینس کہ نکاسی کا کوئی نظام نہیں تھا. گلیوں کے اندر ہی کوڑا کرکٹ گندا پانی موجود ہوتا تھا. لوگوں کے گھروں کے اندر ٹوائلٹس کا رواج نہیں ہوتا تھا. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. آپ اپنے بزرگوں سے اگر اس بات کے بارے میں کنفرم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ کھیتوں کے اندر کھلی جگہ پر ٹوائلٹس کے لیے وہ جایا کرتے تھے. رفع حاجت کے لیے وہ باہر جایا کرتے تھے. کوئی سیوریج کا بہترین نظام نہیں تھا, ڈریننگ سسٹم نہیں تھا, نکاسی کا نظام نہیں تھا. تو وہ جتنے بھی وہ بارش کے پانی کے ساتھ ان کا جتنے بھی فضلہ جات ہیں وہ بہہ کر اس وقت کے کنوؤں کے اندر چلے جاتے اور اسی پانی کو پھر وہیں سے پینے کے استعمال میں بھی لایا جاتا تھا. اور ایک کنسیڈریبل ڈسٹینس سے, مینس کہ ایک اچھے خاصے فاصلے سے, کیونکہ ہر وقت ہر جگہ پر پانی موجود نہیں ہوتا تھا. لوگ ایک فاصلے سے کسی نہر سے, کسی دریا سے یا کسی کنویں سے, زیادہ تر کنوؤں کا استعمال کیا جاتا تھا, وہاں سے لوگ پانی بھر کے لے کر آتے تھے. ایک بہت ہی مشقت طلب کام تھا جی. لیکن سائنٹیفک میتھڈ کے آتے ہی اس نے آ کر انسان کی زندگی کو تبدیل کیا. سائنٹیفک میتھڈ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو سینیٹری ڈپارٹمنٹ بنائے گئے. مینس کہ سائنس کے آنے سے جو ہے یہ نکاسی کے, صفائی ستھرائی کے ادارے, محکمے بنائے گئے. انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز کا نظام بچھایا گیا. مینس کہ زیر زمین پائپ لائن بچھانے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو صاف ستھرا پانی ان کے گھروں تک مہیا کرنے کا ایک بہترین نظام متعارف کروایا سائنٹیفک میتھڈ نے. اس کے علاوہ ڈسپوزل پلانٹس لگائے گئے. اب ڈسپوزل پلانٹس کیسے کہ جتنا بھی شہر کا ویسٹ مٹیریل, کوڑا کرکٹ جو ہے, اس کو ایک خاص مخصوص قسم کے پلانٹ کے اندر جا کر وہاں پر ڈسپوز کیا جاتا تھا. وہاں اس کوڑا کرکٹ کو تلف بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لیٹسٹ اینڈ ویل ایکوپڈ واش رومز ہیں. مینس کہ آج کل کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو واش رومز کا ایک بہترین نظام بھی متعارف کروایا گیا. اور یہ بہترین نظام کیسے متعارف ہوا؟ سائنٹیفک میتھڈ کے ہی مرہون منت ہے. ابھی اپنے اسی چیپٹر کے اندر انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا شہر لاس اینجلس جو ہے وہ کولوراڈو ریور سے تقریباً 544 کلومیٹر دور ہے. کولوراڈو ریور سے 544 کلومیٹر دور ہے. لیکن سائنٹیفک میتھڈ کے مرہون منت امریکنز پیپلز نے کیا کیا کہ انہوں نے کولوراڈو ریور سے لاس اینجلس تک زیر زمین پائپ لائنوں کے ذریعے پانی لاس اینجلس تک پہنچایا. روزانہ تقریباً لاکھوں لیٹر, ہزاروں ملین گیلن پانی جو ہے وہ اس لاس اینجلس شہر کو زیر زمین پانی کے نظام کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے. تو یہ کس کا مرہون منت ہے؟ یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کا ہی مرہون منت ہے. اگلا پوائنٹ جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. کہ سائنسی طریقہ کار نے ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم کردار ادا کیا خوراک کے حوالے سے, کہ خوراک کو زیادہ مقدار کے اندر اور خوراک کو بہتر انداز کے اندر, زیادہ مقدار کے اندر کیسے حاصل کیا جاتا ہے. آج سے وہی 100 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں, ان کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آج کل کے لوگ, اس وقت کے لوگ بھی ویسا ہی کھانا کھاتے تھے جیسا آج کل کے کھاتے ہیں. لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ لوگ ویرائٹی آف کائنڈز آف فروٹس جو ہے فوڈس پہ اکتفا نہیں کر سکتے تھے. مینس کہ انہیں مختلف اقسام کے اور طرح طرح کے کھانے میسر نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے لوگوں کو میسر ہیں. مینس کہ اس وقت سیزنز کی سبزیاں اور پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے کہ جس چیز کا سیزن ہوتا اسی وقت اسی ٹائم کی سبزی یا فروٹ وغیرہ وہ لوگ استعمال کر سکتے تھے. اور وہ لوگ زیادہ تر پکلنگ, کیننگ, سالٹنگ یا ڈرائنگ کا طریقہ کار استعمال کرتے تھے. مینس کہ اچار بنا کر, خوراک کو ڈبوں کے اندر بند کر کے, نمک لگا کر یا پھر خشک کر کے بہت زیادہ اس طریقے کے ساتھ ان خوراک کو محفوظ کر کے آئندہ وقتوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن وہ خوراک زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ پاتی تھی اور اس سے فوڈ پوائزننگ کا بھی خطرہ ہوتا تھا. مینس کے زہر باد ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا تھا. اب جو سی فوڈز تھے, مینس کے جو سمندری کھانے ہوا کرتے تھے, وہ صرف اور صرف کوسٹ پر, بیچ پر ہی ملتے تھے, ہمیں ساحل سمندر پر ہی ملتے تھے. کہ سمندری کھانے ہمیں ساحل سمندر پر اگر ہم جائیں گے تو وہیں پر ملتے تھے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر سمندری کھانوں کا تصور نہیں کیا جاتا تھا.
लेकिन साइंटिफिक मेथड के आने से साइंटिफिक मेथड ने इन तमाम चीज़ों को यकसर बदल कर रख दिया। आजकल के दौर के अंदर अगर हम देखें तो हमें फ्रेश फ्रूट्स, गोश्त, सब्जियां, फल पूरा साल जो है थ्रू आउट ईयर्स पूरा साल हमें मिलती हैं कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जो चीज़ चाहें उस वक्त हासिल कर सकते हैं। साइंस ने आकर इस चीज़ को बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, जिसमें सबसे अहम तरीक़ाकार सिलेक्टिंग का है। मीन्स के चीज़ों को उनको सेलेक्ट करके हम एक अंदाज के साथ, खूबसूरत तरीके के साथ उनको पैक करते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग का तरीक़ाकार है। मीन्स के ग्रेडिंग का तरीक़ाकार क्या है कि चीज़ों को एक मुख्तलिफ दर्जा बंदी के साथ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी क्वालिटी में हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी में नहीं हैं, तो उन सबको मिक्स नहीं किया जाता, बल्कि उनकी ग्रेडिंग की जाती है कि अच्छी चीज़ों को अलहदा पैक किया जाता है या उससे कम क्वालिटी की चीज़ों को अच्छा अलहदा पैक किया जाता है। प्रोसेसिंग का है, एक वाज़ेह तरीक़ेकार है कि चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज के साथ हम कैसे पैक करते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन है, मुख्तलिफ चीज़ें जैसे दूध है, अंडा है, आलू है, पोटैटोज़ वगैरह, ये चीज़ें इनको डिहाइड्रेट किया जाता है। मीन्स के इनमें से पानी को खुश्क किया जाता है। पानी को खुश्क करने के बाद जो है हम इन चीज़ों को एक लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आखिरी पॉइंट जो डिस्कस किया